ذہن میں کوئی چیز سمائی ہے اس کے غلط کہ وہ تشیع کو اس ملک کے اندر کمزور کر سکے گا یا سرنگوں کر سکے گا، تو اس کو یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے اور اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، جتنی بھی طاقت رکھتا ہے، جتنی بھی قوت رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کی طاقت سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ مسئلہ استعمال کا ہے، طاقت کو استعمال کرنا۔ اگر حکمت کے تحت ہو، دانائی کے تحت ہو، اس فیض کے ذریعہ ہو جو مولا امیر نے ہمیں دیا ہے، الحکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ اگر اس کے ذریعہ استعمال ہو قوت کا، تو بہت سے موقع گزریں گے جہاں یہ قوت استعمال نہیں ہوگی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، کیونکہ ہمارا مشن، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ کار علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس لیے کبھی بعض اوقات ایسے مواقع بھی آئیں گے جب آپ ظاہری طور پر کوئی اقدام ان کو روکنے کے لیے آپ کو شاید دکھائی نہیں دے گا، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ اس انداز میں ہم چلیں گے کہ آخر میں آ کر نتیجہ تشیع کی سرفرازی اور سربلندی نکلے گا۔ اور اس کی مثال، ادنا سی مثال میں کئی جگہ دے رہا ہوں، بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ تشیع کے خلاف یہاں سازش شروع ہوئی، ان کو بھی دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے۔ جو دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں ان کی آزادیاں سلب ہوتی ہیں، ان کا جینا، ان کا چلنا پھرنا، سرگرمی، فعالیت محدود ہو جاتی ہے، وہ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کی گئی دوسرے درجے کا شہری بنانے کی، بہت سی باتیں ہیں، میں کون سی بات آپ کو بتاؤں۔ وہ شخص جو ان کا کرتا دھرتا تھا، جس کو آج بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بانی تھا ان کا، شاید معلومات آپ کی صحیح ہوں، جس کا نام ضیاء الحق آپ کہتے ہیں، اس کے ذریعہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، وکلاء اور بھی بیٹھے ہیں، آئین کے اندر دفعہ 262 میں مسلم و غیر مسلم کی تعریف موجود ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ یہاں کسی مولوی، ملا، مفتی، ذاکر کی بات نہیں چلے گی، پاکستان ہے، اس کو اکٹھا رکھنے والا صرف آئین ہے۔ آپ کی زبان اور آپ کا کلچر اور آپ کا رہن سہن اور جہاں میں جس علاقے سے آ رہا ہوں ان کا زبان اور ہے، کلچر اور ہے، ان کا تہذیب اور ہے، ثقافت اور ہے، ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو آئین نے۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ آپ کو دلیل مسلم و غیر مسلم کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں گے، وہ بھی سمجھیے گا۔ پاکستان میں اگر ہم نے رہنا ہے اور موجود ہے پاکستان میں، تو بنیادی دستاویز جو ہمیں اکٹھا کر رہی ہے، جو پاکستان کو پاکستان بنا رہی ہے، جو پاکستان کو جوڑ رہی ہے، وہ ہے آئین، اور اس کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف داخل ہوئی یا ہم نے کروائی، میں ابھی کریڈٹ نہیں لیتا، وہ تعریف ایسی ہے کہ پڑھ لو، اس کا سب سے بہترین مصداق مسلم کا شیعان حیدر کرار ہے۔ گلی کوچوں میں باتیں کرنے سے کسی ملت اور قوم کو سرنگو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے وہ بنیادی کام کیا کہ آج آئین پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لو، اس میں مسلم کی تعریف آپ کو وہ ملے گی جس کا پہلا مصداق شیعہ حیدر کرار ہے۔ بہت مشکل میں تو لوگ قربانیاں ہوتی ہیں قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے، یوں اس طریقے پہ نہیں ہوتا، کوئی وقتی باتیں نہیں ہوتی۔
گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مسجدوں کو استعمال کیا گیا تشیع کے خلاف غلیظ نعروں اور گالیوں کے لیے۔ بڑے لوگ پریشان اور جذباتی کہ ان کو جواب ملنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں اگر جواب دیتا تو یہ اس چونڈکو اور نعرہ سے لے کر اور وہ تفتان تک اور یہاں سیاچن کے دامن سے لے کر کراچی کے ساحل تک اینٹ اینٹ پر ایسے نعرے لکھے جاتے جو ان نعروں کو ملیاں میٹ کر دیتے۔ ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، علم و حکمت کا راستہ اپنایا۔ آج ڈھونڈ لو وہ کہاں ہیں جو آپ کو گالیاں بکنے والے تھے۔ ہم بیٹھے ہیں دینی جماعتوں کے عین وسط میں اور درمیان میں۔ 28 دن کل میں جا رہا ہوں انہی کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔ میں ان کے بانیوں میں سے ہوں، میں اتحاد کے بانیوں میں سے ہوں۔ کمزور بانی نہیں ہوتے، جو مجبور ہوتے ہیں وہ بانی نہیں بنتے کسی بات کے۔ میں کسی کی دعوت پہ نہیں جا رہا ہوں، میں خود بانیوں میں سے ہوں، تشیع بانیوں میں سے ہے۔ اور اس لیے آج میں 28 دینی جماعتوں کے درمیان میں بیٹھوں گا، کل پرسوں دیکھ لیجئے گا۔ اور جو گالیاں بکنے والے تھے وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہیں۔ یہ ہے حکمت عملی۔ طاقت اور قوت کا استعمال بھی حکمت و دانائی سے ہوگا۔ اور میں اب آپ کو کہتا ہوں کہ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ تیار ہو جاؤ۔ میں لڑائی بھڑائی کی بات نہیں کرتا، میں پھر واضح کر دوں، یہاں لکھنے والے ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں میری بات۔ میں کسی تصادم کی بات نہیں کرتا، مجھے تصادم کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میں تصادم کروں۔ تشیع کے خلاف سازشیں کیا، پھر برداشت کیا ہم نے۔ تشیع کا قتل عام ہوا، برداشت کیا ہم نے۔ اب جب ہم نے کہا نا کہ مصالحت کنندہ کا کردار ادا کرو، جاؤ، پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ عوام چاہتے ہیں۔ میں صرف شیعوں کی بات نہیں کرتا، ان معاملات میں شیعہ سنی سے ماورا جاؤ۔ اکثر میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی واضح اکثریت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان سعودیہ اور ایران کے اندر مصالحت کنندہ کا کردار ادا کرے، تاکہ اس کا ایک رول بنتا ہے۔ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، یہ اسلامی اسٹیٹ مسلم اسٹیٹ ہے اس لیے کہ ایسا رول ادا کرے، مسلمانوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اس لیے دی تھی۔ اور کسی گروہ میں بن کر کسی گروہ بندی کے اندر داخل ہو کر کبھی مصالحت کنندہ کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات میں نے یہ کی کہ مصالحت کراؤ، ورنہ وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں، جو اس ملک کے اندر فتنے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ شاید فرقہ واریت کا طوفان دوبارہ اس ملک میں لائیں نئے نام سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات چلنے نہیں دی جائے گی۔ عوام کے ذریعہ، عوامی عمل کے ذریعہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ میں تو ویسے بھی مسلح کارروائیوں کے خلاف ہوں، وہ نتیجہ نہیں دیتی، قوموں کو تباہ کرتی ہیں۔ میں عوامی قوت سے نتیجے تک پہنچنے کا قائل ہوں، قربانی کے ذریعہ نتائج تک پہنچنے کا قائل ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب ایران کوئی مسلح جد و جہد نہیں تھی، عوامی انقلاب تھا، قربانیاں ہوئی تو نتیجہ حاصل کیا۔ اس لیے اور ظاہر ہے مجھے کہنے دو، میں ایک مجلس اعضاء کے لیے لاکھوں کی قربانیاں بھی ناکافی سمجھتا ہوں۔ حاضر رہیے، آمادہ رہیے، اس لیے کہ مجلس اعضاء کے خلاف پرچہ، میرا بدن کانپتا ہے اور دل جلتا ہے یہ سن کر کہ مجلس کے خلاف پرچہ پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے، نہیں مانتے ہم اس بات کو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گا جنہوں نے پرچے کرائے۔ اس لیے آمادہ رہیے، مجلس اعضاء کے خلاف جو FIR درج ہوئی یا جنہوں نے عزاداری کو محدود کرنے، عزاداری محدود نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ پھیلے گی۔ تیار رہیے اس کو پھیلانے کے لیے، اور پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ میں نے ایک دفعہ ایک شخص نے، انہوں نے کہا جی وہ علم حضرت عباس اتارنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا علم عباس وہ لگائے جو اس علم کے لیے قربانی دینا جانتا ہو، علم اتر نہیں سکتا۔ علم عباس جب سر بلند ہو جائے تو سر نگوں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، میں حقائق کہہ رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں سب کو۔
اور بیلنس باتیں میں کر رہا ہوں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ لوگوں کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے. میں نے یہاں دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات ہیں، یہی اظہار بھی ہو رہا تھا. ان اختلافات کو دور کیجیے، اس کے لیے بھی قربانی دیجیے. اختلاف بھی دور ہوتا ہے قربانی دینے سے. اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے قربانی دینے سے. قربانی دیجیے اپنے اگر اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے کا احترام. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ بھی ایسے رویے رکھیے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں اور علمی انداز میں تشیع کا روشن چہرہ وہاں پیش کیا، تو اب کوئی مسلک تشیع پر الزام تراشی کی جرات نہیں کر سکتا. وہ باتیں ختم ہو گئی مسلکوں کی حد تک. البتہ گروہ تو ہیں، کرائے کے لوگ تو ہوتے ہیں، کرائے کے لوگ تو ہر وقت موجود ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اس لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجئے اور اپنے موقف کو شعور پیدا کیجئے، آگاہی پیدا کیجئے. تشیع باشعور قوم ہے، اس کے اندر شعور ہونا چاہیے نئے حالات کے مقابلے کے لیے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. تشیع کا راستہ اور عزاداری سید الشہداء کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. جب ہم نے کہا تھا اس سید کے دربار پر، قلندر کے دربار پر جو عزاداری کی رسمیں ہیں اس میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو عملی کر کے دکھایا آپ نے. آفرین ہے آپ کو. اب عزاداری سید الشہداء کے خلاف کوئی سازش اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ یہ پرچہ درج کر رہے ہو مجلس کے خلاف، سمجھتے ہو اس ملک کے اندر یہی مجلس عزا تشیع ہے، کس کے خلاف پرچہ درج کر رہے ہو؟ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں کے اندر وحدت و اتحاد. بہرحال ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما.